ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا بچوں سمیت تشریف لائے۔ یزید کی فوج میں ایک شخص تھا، حر بن یزید۔ حر بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کر آیا اور اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ پر روکا، پھر دوسری جگہ پر روکا، بالآخر تیسری جگہ پر روکا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ حر بن یزید نے کہا کہ حضور کربو بھلا۔ فرمایا بس یہی میرا خیمہ لگا دو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے، ٹھیک ہے آپ حق پر ہیں، یہ بھی سب نے کہا کہ آپ حق پر ہیں، پھر روکا بھی سب نے، لیکن آپ روکے کیوں نہیں؟ تو ابن کثیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہنے لگے کہ بہن میں رک جاتا، پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا، پھر لوگ کہیں گے کوئی نہیں نکلا تھا تو ہمیں بھی نہیں نکلنا، پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائیں گے۔ ناظرین، کربلا کی جنگ کفر و اسلام کی جنگ نہیں، کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا، خطبہ دیتا تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جب جمعے کا دن تھا تو یزید کے سامنے کوئی بات کرنی شروع کی تو عمر بن سعد کے سامنے تو وہ کہنے لگا کہ حسین زیادہ باتیں نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو، پہلے ہم بیت نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے، پھر کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے۔ یہ کیسا مرتبہ ہے، یہ کیسا انداز ہے، دوستی قاتل سے بھی اور مقتول سے یارانہ بھی۔ حر بن یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ زمین تو اللہ کی ہے۔ اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے یزید کی، اس لیے حالات آپ کے حق میں درست نہیں، آپ آگے نہیں جائیں گے۔ امام علی مقام رک گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے، انہوں نے اذان ظہر پڑھی تو حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی تم مقابلے میں آئے ہو، نماز پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں، پر ہمارا تو دل مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے۔ حر بن یزید نے 3 نمازیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اپنے لشکر سمیت پڑھی، نماز ظہر، نماز عصر اور نماز مغرب۔ پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گھیر لیا گیا ہے، یہاں آپ بیعت کریں گے یا یہاں پر جنگ کریں گے، 2 ہی باتیں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، بیعت تو میں نہیں کرتا، اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو، ایک بندہ دوڑایا پیچھے کوفے کو، کوفہ چند میل کے فاصلے پر تھا، کہا وہ نہیں مان رہے، کیا کریں؟ اس کے علاوہ اس نے یہ لکھا یہ حسین ابن علی ہیں، میں زیادہ دیر تک انہیں روک بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے پیغام دیا حر بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں، ان کا پانی بند کر دو، بلیک میل کرو، کھانا پینا نہیں ملے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ خود ہی مان جائیں گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حر کے پاس جب یہ پیغام آیا تو حر کہنے لگا کہ میری طبیعت نہیں مانتی کہ حسین پر پانی بند کر دوں، دل نہیں مانتا۔ جب یہ لفظ کہے نا تو دوبارہ پھر عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمی دے کر بھیجا کہ حر بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے حق میں۔ ان کی سلطنت میں ایک علاقہ تھا، وہاں بڑی فصلیں ہوتی تھیں، لوگ کوشش کرتے تھے کہ وہاں کا گورنر بنے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو کہا کہ میں تمہیں اس علاقے کا گورنر بنا دوں گا، یہ سب سے سرسبز شاداب علاقہ میں تمہیں دے دوں گا اگر تم حسین کے خلاف لڑو گے۔ ناظرین، یہ گورنریاں اتنی زبردست ہوتی ہیں کہ گورنریوں کے لیے لوگ نسل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی نکل آتے ہیں، یہ اتنی تگڑی ہوتی ہیں، اتنی جلدی وفاداریاں بدلتی ہیں۔ بہرحال امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا گیا، عمر بن سعد نے روک لیا۔
یکم محرم کو امام علی مقام آئے، 7 محرم تک روکا گیا، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ جانور پانی پیتے تھے، گھوڑے پیتے تھے، کتے پانی پیتے تھے، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت تک نہ تھی۔ امام علی مقام کے گھرانے پر 3 دن تک پانی بند رہا۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلا لیے۔ شمر ایک بہت بڑا سخت آدمی تھا، سنگ دل بدبخت، جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر کے گلے پر تیر مارا تھا۔ وہ اور لشکر لے کر آیا۔ رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا، یہ 9-10 محرم کی درمیانی رات یہاں پر جنگ کریں گے یا پھر آپ بیعت کریں گے، 2 ہی باتیں ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، باہر آئے، فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے، او بھائی بچے ساتھ ہوں، صحرا کا علاقہ ہو، تپتی ہوئی ریت ہو، اتنے کٹھن اور سخت حالات، چاروں طرف موت، دور دور تک اپنوں کا کوئی نام و نشان نہیں، اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور باقی سارے بچے یا عورتیں ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیعت تو میں نہیں کرتا، باقی جو تمہارا پروگرام ہے وہی کرو۔ شمر اور ابن سعد کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا انداز ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ فرمانے لگے کل جنگ کروں گا، مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، ایک رات مجھے اور دے دو تاکہ میں کھل کر اپنے رب کی عبادت تو کر لوں۔ حسین نے جانا ہے، مجھے پتا ہے کل رزلٹ کیا ہوں گے یہ بھی پتا ہے، تم لوگ جیت جاؤ گے، ہزاروں کا لشکر تمہارے پاس ہے، ایک رات مجھے دے دو، میں مالک سے راز و نیاز کی باتیں تو کروں، میں گویا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ مالک میرے والد بھی شہید ہیں، بھائی بھی شہید ہیں، نانوں کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے، تو اب میری باری ہے تو مالک میں حاضر ہوں، مجھے موقع تو دو، اس لیے کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کی تھی، صبح تک کے لیے مجھے موقع دے دو، اور یہ دنیا کا دستور بھی ہے کہ جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں کہنے لگے کہ کوئی موقع نہیں۔ حر بن یزید پیچھے سے بولا، کہنے لگا نہیں بدتمیزی نہ کرو، حسین کو موقع دو، تمہیں دینا پڑے گا موقع۔ لہٰذا موقع دیا گیا۔ حر بن یزید نے پھر منت کی، کہا حضور آپ مہربانی کریں مان جائیں۔ فرمایا ماننے والا تو کوئی سلسلہ نہیں۔ فرمایا ماننے والا کوئی کھاتا نہیں۔ بولیے ماننے والا ہے کوئی کھاتا؟ یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، ضمیر کا سودا ہے۔ اب یہاں پر تو عام ہو گیا ہے، بازار لگتے ہیں، ریٹ لگتے ہیں، اپنی اپنی چاہتوں پر لوگوں نے اپنے اپنے انداز سجائے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی بس اچھے طریقے سے نام لے لے تو بس ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اب تو عام ہو گیا ہے یہ معاملہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ ساری رات عبادت میں گزاری، ساری رات ریاضت میں گزاری۔ تہجد کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا، فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز بھی باہر نہ آئے، خبردار سی کی آواز تک نہ آئے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تو بیمار ہے، تو جہاد نہیں کرے گا، لیکن خیال رکھنا پیچھے اور بڑی قیمتی چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ناظرین ہماری بیویاں تو کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو 4 دن تک بخار نہیں اترتا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب سے فرمایا تو بڑی ہے، میری بہن ہے، پیچھے سارے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہے۔ صبح جنگ کا طبل بجنے لگا، فجر کی نماز پڑھی، سورج چڑھا۔ 10 محرم کا دن، جمعے کا وقت، جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریت پر لمبے سجدے کیے، لمبی نماز ادا کی، سورۃ الشمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونجنے لگا۔ کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نماز مکمل ہوئی تو حر بن یزید عمر بن سعد اور شمر سے کہنے لگے کہ واقعی حسین سے لڑو گے؟ پتہ نہیں کون ہو تم لوگ، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ الا المودۃ فی القربى، تمہاری آنکھیں بند ہیں؟ کیا تم نے نہیں سنا الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ،
تمہیں نہیں پتا کیا؟ کہنے لگا چپ کر، حکومت نظر آ رہی ہے۔ حر بن یزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے، حکومت نہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی فتح دیکھیں۔ حر بن یزید ایڑی لگاتے ہیں، یزید کے لشکر سے نکل کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پہلا شخص جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اسی شخص نے کٹایا۔ آج ہر بندہ حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتا ہے، لیکن یزید بدبخت کی قبر پر لعنت بھی کوئی نہیں برساتا، اس کا محل بہت بڑا تھا۔ لیکن جب لوگ کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حر بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا ہے، اس کو بھی سلام کیا جاتا ہے۔ اب ہم صرف اکیلا حر بن یزید نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس حر کی۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں کھڑا کیا گیا، جہاد کا طبل بجا، پہلے خدام آئے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب جہاد کا وقت آیا تو کون کون تھے کربلا میں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بھائی تھے کربلا میں، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے 4 بیٹے، عباس بن علی جن کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، یہ علمدار تھے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دوسری زوجہ میں سے تھے۔ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بچوں کے نام ہیں۔ یہ آپ کے شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے۔ آج کل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے مارنے والے اور علی علی کرنے والے ان باقی 3 بچوں کا نام اس لیے نہیں لیتے کیونکہ ان کے نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے یاروں کے نام پر ان کے نام رکھے تو تم نے کربلا کے میدان سے انہیں خارج کر دیا۔ یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور یہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت جناب زینب امام حسین کرم اللہ وجہ الکریم کی سگی بہن، ان کے 2 بچے وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی پہلے بھائی نہیں جائے گا، پہلے بھانجے جائیں گے۔ 2 بچے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں بھائی، تو نہیں جائے گا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جاؤں گا۔ حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کے دیا، کہا حضور میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کر دیکھنا، تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویذ کھولا ہے تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے۔ اصل میں یہ تو رقیہ ہے، تعویذ ہے ہی نہیں۔ جب کھول کے دیکھا تو اس پر لکھا تھا قاسم اگر حسین پر کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹے آگے آگے رہنا، اگر کڑا وقت میرے بھائی پر کبھی آ جائے نہ دیکھنا پیچھے، اس کے آگے آگے چلنا، تاکہ اسے اپنے بھائی حسن کی کمی محسوس نہ ہو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رقیہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے، اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میری زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے تو میں اب بھی ان کی بات مانوں گا، تمہیں اجازت ہے۔ جناب قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے وہ طاقت آئی۔ جناب قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں نکلے، 3 دن کی پیاس ہے، شدید آزمائش ہے، دکھ ہے، تکلیف میں ہیں، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں، 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے ہیں۔ 19 لوگوں کو ایک بار میں حضرت ایسے ہی تماشا بنا دیا، مظلوم تھے، وہ تو رو رہے تھے۔ ہر مقرر یہ بات کر رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہہ رہے تھے کہ بابا پانی مل جائے، پانی آ جائے، ترس کے تھے۔ وہ خدا کے بندو خدا کا خوف کرو، وہ دلیر لوگ تھے، ان کی باتیں آج بھی پڑھ کر دلیر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی دلیری کے قصے اپنی اولادوں کو سناؤ تو ان کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے۔ علی کی داستانیں اپنے بچوں کو سناؤ تو وہ جو ڈر رہے ہیں اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔
یہ خوف نکل جائے گا۔ اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنیں تو درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے۔ ایک دفعہ آئے کہ چچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے، اگر چند قطرے پانی میرے حلق میں سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے آ جاؤں گا۔ میدان کربلا میں یزید کی فوج نے جب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو عمر بن سعد کہنے لگا کہ اکیلے اکیلے جاؤ گے تو یہ علی کا پوتا ہے، یہ سب کو مار دے گا، اکٹھے جاؤ۔ چاروں جانب سے 3 برسے، ایک تیر لگا آگ کے گردن کے پیچھے، بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گر گئے تو جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کر کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے، حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، جا اسے اٹھا کے لا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر نیچے زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اٹھا کے لایا اور لٹا دیا گیا۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے میدان میں نکلے، علی اکبر نام ہے۔ جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے ہیں ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے، تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو۔ جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پر چڑھ جاتی تھیں۔ جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جوان بیٹے دینے بڑے مشکل ہیں یارو۔ سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے، بڑے لوگ مارے، پھر اچانک کہیں سے ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا، وہ زمین پر گرے نا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آئے۔ جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا اور ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے، اس نے حد کر دی۔ کہنے لگے کہ تیر کھینچا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، دیکھو میں کھلی آنکھوں سے اپنے بچے ذبح کروا رہا ہوں، کھلی آنکھوں سے۔ کاش جناب ابراہیم خلیل اللہ آت ہوتے تو انہیں کہتا کہ جناب علی اکبر بھی شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو گردن پر تیر لگا تو 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا۔ خون اچھالا اوپر کی طرف سے اور بولے کہ مولا 6 مہینے کا بچہ ہے وہ بھی دے دیا ہے۔ اب باری آتی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اٹھے اور کہنے لگے کہ حضور ہم پانی کے بغیر جی رہے ہیں، پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کر باہر نکلے، ایک ہاتھ کٹا دوسرے میں مشکیزہ اٹھا لیا، وہ کٹا تو منہ میں مشکیزہ اٹھا لیا۔ ناظرین اس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم کے خلاف اپنے بچے تک کٹوا دیے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی ہے کہ یزید تو شرابی ہے، تو شرابی ہے، میں بچے کٹوا دوں گا لیکن تیری بیعت نہیں کروں گا۔ ناظرین یہ کسی ایک عقیدے یا فرقے کی بات نہیں، ہر کتاب میں لکھا ہے اور ہر مسلک کی کتاب میں لکھا ہے کہ یزید چونکہ مجرے دیکھتا تھا، ریڈیو کا ناچ دیکھتا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بچے کٹوا دوں گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ امام حسین نے فرمایا چونکہ وہ اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، حقوق اللہ کو پامال کرتا ہے، حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ بہرحال جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹا پھر پانی تو بھر لیا تھا، لا نہ سکے، پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے، بچوں کی بھی شہادت ہوئی۔ پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام علی مقام کہنے لگے کہ مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے، اب میں کمزور ہو گیا ہوں۔ ناظرین آج اگر ہمارے ہاں ایک میت ہو جائے تو 10 دن ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ وہ کیسا جری خاندان تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا، سر پر دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پر سوار ہوئے تو کہنے لگے کہ زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے، گھر تیرے حوالے اور میں حضور کے حوالے۔ اور پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ امام علی مقام نکلے، راوی کہتے ہیں کہ جنگ میں جلوے بڑے بڑے سرماؤں نے دیکھا ہے، لیکن یہ جو آج منظر تھا یہ پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتی۔ اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے، اتنے کاٹے کہ پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے کہ زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ تو صحیح، میری بہن ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے کی۔
ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، تو جا، دوسرا دوسرے کو کہتا ہے کہ تو جا۔ ایک وقت آیا چاروں جانب سے تیر برسے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، اترے گھوڑے سے، خون بہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا۔ جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگا کہ ٹھہر جاؤ، ذرا رب سے ایک بات تو کر لینے دو۔ پھر امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو بتا۔ تو پھر ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، واپس آ جاؤ، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں شہید ہو گئے۔ اب یہ قافلہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر سرے بازار پھرنے لگے۔ جسم کربلا میں پڑا ہے، عورتوں کو گھوڑوں پر بٹھا کر لے جایا گیا۔ یزید کے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد نے پہلے بدتمیزی کی، پھر یزید نے بدتمیزی کی۔ یزید کے دربار میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ شروع کرتی ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو اس کے رسول اور اس کی پاک آل پر۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے کناروں کو تنگ کر دیا اور ہمیں اسیر بنا کر شہر بہ شہر گھمانے سے تو خدا کے نزدیک عزت دار ہو گیا اور ہم رسوا ہو گئے؟ یہ تیری نادانی ہے۔ تو آج اپنی ظاہری طاقت پر خوش ہے اور زمانے کی فتح کو اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے، لیکن یاد رکھ، یہ مہلت ہے جو خدا نے تجھے دی ہے تاکہ تو اور زیادہ گناہ کرے اور پھر تیرا بھی عبرتناک انجام ہو۔ کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو نے ہمارے مردوں کو شہید کر کے ہمیں نیست و نابود کر دیا ہے؟ جان لے، تو نے ہماری عزت، ہمارا دین اور ہمارا مقام نہیں چھینا، بلکہ تو نے اپنے لیے ذلت اور رسوائی کو خریدا ہے۔ خدا کی قسم، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، نہ ہماری وحی کے گھرانے کو ختم کر سکتا ہے، نہ تو ہماری شان کو دبا سکتا ہے اور نہ ہی تو ہمارے مرتبے کو گرا سکتا ہے۔ اے یزید، وقت آئے گا جب تو اپنے کرتوتوں پر پشیمان ہوگا اور تو پکارے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا ہوتا۔ تو نے ہمیں قید کیا، بے حجاب کیا اور ہمارے مقدس شہداء کی لاشوں پر گھوڑے دلائے۔ تو نے ہماری عزتوں کو نیلام کرنا چاہا، لیکن ہم نے صبر و استقامت کے ساتھ تیرے ہر ظلم کو برداشت کیا۔ ہم نے صبر کیا کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ ہمارا رب عادل ہے اور وہ ظالموں کا حساب ضرور لے گا۔ ناظرین، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے اس خطبے نے یزید کے دربار میں موجود تمام لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ جو یزید کی طاقت سے مرغوب تھے، حضرت زینب کی شجاعت، علم اور ایمان سے متاثر ہوئے۔ اس خطبے نے ظلم و باطل کے خلاف بغاوت کی ایک نئی روح پھونکی اور تاریخ میں اہل بیت علیہم السلام کے پیغام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہ تھا واقعہ کربلا شروع سے آخر تک، جو ہم نے آپ کو تفصیل اور لمحہ بلمحہ بتایا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔